أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین محترم السلام علیکم. آج کا ہمارا جو درس ہے اس کا عنوان ہے یگانگی خدا، یعنی خدا کا ایک ہونا، یونٹی آف گاڈ. اب ہم نے پچھلے کے درسوں میں پڑھا خدا کے وجود کی ضرورت، یعنی خدا کا وجود اس دنیا پر ضرورت رکھتا ہے، یعنی خدا کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے. اور پھر ہم نے ثابت کیا کہ خدا علم رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد قدرت رکھتا ہے خداوند متعال، اور اس کے بعد ثابت کیا کہ خداوند متعال اس سارے جہاں کو چلانے والا ہے. اور آخری کے درس میں ہم نے پڑھا کہ مادی نگاہ سے دنیا کو دیکھنے کے نظریوں کے بارے میں، اور اس نگاہ کے کچھ اشکالوں کو بیان کیا، اور ہمارے لیے اس کے بعد واضح ہوا کہ ہستی کے وجود کو خدا کے بغیر سوچنا ایک ناممکن کام ہے، ایک غیر عقلی کام ہے، ایک جاہلانہ کام ہے کہ خدا کے وجود کے بغیر ہم اس دنیا کے وجود کو سوچیں. یعنی اس دنیا کو خلق کیا یا خلق ہوئی، یہ دنیا اپنے آپ خلق ہو گئی، کسی نے خلق نہیں کیا. تو ایسا سوچنا ایک جاہلانہ کام ہے، نامعقول کام ہے. تو اب اس کے بعد نوبت آئی ہے توحید کی. اب توحید پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور کچھ مشرکین کے کچھ غلط افکاروں کو بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کے افکار کیسے اور ان کے مشرکین کے افکار کیسے اس دنیا میں پھیلے، اب اس کو بھی بیان کریں گے. اب یہ مشرک کیا ہوتا ہے؟ یعنی مشرک ہم بولتے ہیں تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ مشرک کیا؟ دیکھیں، مشرک کا مطلب ایسا شخص یا ایسی چیز جو انسان وہ انسان جو خداوند متعال کی ذات میں کسی دوسری ذات کو یا کسی دوسری چیز کو شریک ٹھہرائے. یعنی مثال کے طور پر ہم آپ کو بچوں کی مثالیں دیتے ہیں جس سے آسانی سے سمجھ میں آ سکے. ایک گھر ہے جس کے اندر ماں ہے، باپ ہیں، اور اس کے کچھ بچے ہیں. باپ کما کے لاتا ہے، گھر میں سارے اخراجات، سارے امور کو انجام دیتا ہے. ٹھیک، اب ہم یہ کہیں کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو بڑا ہے اور اپنے باپ کی ہیلپ کرتا ہے کمانے میں، اور گھر کے کچھ امور میں اس کا لڑکا ہیلپ کرتا ہے اپنے باپ کی. تو ہم یہ کہیں گے اس کو کہ وہ لڑکا اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے. یعنی جو کام اس کا والد کر رہا ہے، جو بھی امور انجام دے رہا ہے گھر کو چلانے کے لیے، اس کا بچہ بھی گھر کو چلانے کے لیے اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے. یعنی باپ اور بیٹا دونوں مل کے اس کے گھر کو چلا رہے ہیں. تو ایسے ہی مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو خلق کرنے والا خداوند متعال ہے، اور اس دنیا کو چلانے کے لیے کچھ اور بھی خدا ہیں جو خداوند متعال کی ہیلپ کر رہے ہیں. یعنی خداوند متعال کا شریک ٹھہرا رہے ہیں جو مشرکین ہیں دوسرے خداؤں کو. اسی طریقے سے تو ان کو بولتے ہیں مشرکین. مشرک خداوند متعال کی ذات میں کسی دوسری چیز کو یا کسی دوسری ذات کو شریک ٹھہرانا، اس کو بولتے ہیں مشرک. اب یہ مشرک جو سوچ ہے، مشرکانہ فکر جو ہے، اس کے پھیلنے کا کیا سبب ہے؟ یعنی کیوں پھیلی اس دنیا میں؟
اب ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے شرک اور ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے کی وجہ، اب یہ جو زمین اور آسمان میں ہونے والے جو اتفاقات ہیں اس کی وجہ، وہ وجہ بنی. یعنی جو زمین اور آسمان میں جو اتفاقات ہوتے ہیں، شرک کی وجہ وہ اتفاقات بنے، وہ ایونٹس بنے. کیسے؟ اب ہم انڈیا میں جو دیکھتے ہیں ہندو ریلیجنز، جین اور بودھ، یہ سارے ریلیجنز جتنے بھی ہیں، جتنے سارے بھی مذہب ہیں، ان لوگ کچھ مذہب میں ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہر چیز کا ایک خدا ہے. مثال کے طور پر جیسے بجلی کڑکی، بجلی کا کڑکنا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بجلی کو کڑکانے والا ایک خدا ہے. ٹھیک. پانی کا برسنا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کو برسانے والے کا ایک الگ خدا ہے جو پانی کو برسا رہا ہے. بادلوں کا چلنا، سفید بادلوں کا الگ خدا، کالے بادلوں کا الگ خدا. آگ کا جلنا، اس کا ایک الگ خدا. یعنی ان لوگوں نے ہر چیز، جتنے بھی اتفاقات، جیسے بجلی کا کڑکنا، پانی کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، یہ سارے ایونٹس جتنے بھی ہیں، یہ سارے اتفاقات جتنے بھی ہیں، آگ کا جلنا، یہ ساری چیزوں کا بتایا ہے کہ ہر چیز کا ایک خدا ہے. تو اس کی ایک سبب یہ بھی ہو سکتی ہے شرک کی، مشرکانہ فکر کی، کہ جتنے بھی ایونٹس ہیں، اتفاقات زمین اور آسمان میں ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ قسم کا خدا بنا رکھا ہے ان لوگوں نے. اور دوسری وجہ کیا بنی؟ دوسری وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ انسان یہ چاہتے تھے کہ وہ ایسے خداؤں کو رکھیں اپنے پاس، ایسے خداؤں کی پرستش کریں کہ وہ ان کو چھو سکیں، دیکھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں. تو یہ چیز اس کی سبب بنی کہ وہ لوگ مجسمہ بنائیں اور پھر اس مجسمے کو، اس سائن کو، اس سمبولک سائن کو، اس اسٹیچو کو پرستش کریں. اور پھر دھیرے دھیرے یہ بت پرستی جو تھی انسان کے اندر، اس کی کم فکری کی وجہ سے یہ بت پرستی دھیرے دھیرے پھیلنے لگے گی. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں کہ سبب بنی مشرکانہ فکر پھیلنے کی. اور ایک جو مہم وجہ یہ تھی کہ سیاسی پہلو، سیاسی نگاہ سے انسان کا دیکھنا دنیا کو. سیاسی پہلو کیا تھے؟ جیسے انسان کا جاہ طلبی، یعنی قدرت مند ہونا، قدرت مندی کا چاہنا انسان کی، کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ انسان مشرک بن جاتا تھا. قدرت مند کا طلب کرنا، حکومت کرنے کی چاہ دنیا کے اوپر، پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینا، یہ ساری جو فکریں ہیں انسان کی، قوم کو مشرک بنانے کے لیے کافی ہیں. کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کیا چاہتا تھا؟ فرعون قدرت چاہتا تھا، قدرت مند بننا چاہتا تھا، پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتا تھا. تو اس لیے اس نے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں. اور عام انسانوں کی سادہ فکریں اور آسان فکر اور ان کے عقیدوں کو غلط استعمال کر کے ان کو اپنی قدرت کے اندر لے لیا. مصر میں یہ واقعہ ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر میں تھے. اور ہند میں بھی تمام واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں. ہند جو تمام راجہ و مہاراجہ گزرے ہیں ان میں بھی یہی تھا. اور چین میں بھی یہی سارے چیزیں، اتفاقات ہوتے تھے کہ انسان مشرک سوچ جو تھی انسان کے اندر وہ پھیلتی تھی، وہ پھیل جاتی تھی. کبھی کبھی ایسے سیاسی پہلو بھی موجود ہوتے تھے کہ انسان قدرت بننا چاہتا تھا، حکومت کرنا چاہتا تھا دنیا کے اوپر، اور یہ چیز وہ ان لوگوں کو سبب بنی کہ وہ مشرک ہوئیں، مشرک بن جائیں، یعنی خدا کی ذات میں شریک ٹھہرانے لگیں.
بہرحال انسان کے درمیان بہت ساری وجہیں موجود ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان خدا کے دین کو چھوڑ کر شرک کرنے لگے، شریک ٹھہرانے لگے خداوند ذات کی متعلقہ۔ اسی وجہ سے پیغمبر بھی آئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ، اپنی جو لڑائی جو ان لوگوں نے کی، پیغمبروں نے مقابلہ جو کیا، ان میں سے کچھ مقابلے جو تھے وہ مشرکوں سے تھے پیغمبروں کے۔ پیغمبروں نے بہت کوششیں کی شرک اور مشرکوں سے لڑنے میں، اور کچھ مشرکین ایسے بھی ہیں کہ اس جہان کے خالق کو تو ایک مانتے ہیں، یعنی اس جہان کو خلق کرنے والا ایک ہے، مگر اس کے بعد کے مرحلے میں شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے مرحلے میں شرک کرتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو تو ایک نے خلق کیا، ایک ذات نے خلق کیا اس دنیا کو، مگر اس کے بعد مخلوق کو رزق دینا اور حیات دینا اور اس کو مارنا اور تمام امور مخلوقات کے وہ دوسرے خداؤں کے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی اس دنیا کو خلق کرنے والا ایک خدا ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کے جتنے بھی امور انجام دینا وہ دوسرے خداؤں کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ یعنی وہ خدا نے اس دنیا کو خلق کر دیا ہے، ٹھیک، وہ ایک ہے۔ اب اس دنیا پہ جتنے بھی اتفاقات ہو رہے ہیں، جیسے انسان کو رزق دینا، انسان کو یا مخلوقات کو رزق عطا کرنا اور اس کو زندگی عطا کرنا، موت دینا، اور اسی طریقے سے تمام امور مخلوقات کے وہ دوسرے خداؤں کے اوپر ڈال دیے ہیں۔ اور جس نے اس دنیا کو خلق کیا اس کو بولتے ہیں خداؤں کا خدا، یعنی گاڈ آف گاڈس۔ اور یہ سارے خدا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاریگر ہیں اس خدا کے جو ایک ہے اور اس نے خلق کیا ہے اس ہستی کو، اور کچھ لوگ ان کو فرشتے بولتے ہیں، اور کچھ لوگ اس خدا کی بیٹیاں بولتے ہیں کہ دوران جاہلیت میں عرب یہ بولتے تھے کہ جتنے بھی خدا ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ جن و پریاں بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ انسانوں کی روح کہتے ہیں کہ وہ جو تارے جو ٹمٹما رہے ہیں وہ ہیں انسانوں کی روح، اور یہی خدا ہیں بہت سارے۔ تو یہ تو تھی مشرکوں کی فکر، مشرکوں کی سوچ۔ اب ہم خداوند متعال کی یگانگی یعنی اس کے ایک ہونے کو ثابت کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اور ہم یہاں پر صرف ایک دلیل بیان کریں گے جس کا نام ہے توحید در ربوبیت، یعنی ربوبیت کی توحید۔ یہ دلیل اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس قاعدے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ربوبیت کی توحید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا ایک ہی ہے، یعنی خدا ہی سب کو پالنے والا ہے، وہ تنہا ذات ہے جو سب کو پالتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو سب کو پالے، جو سب کی پرورش کرے۔ یہ ہوتی ہے ربوبیت کی توحید۔ اب اگر آپ سوچیں، اب ہم دلیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ توحید کی ربوبیت یا ربوبیت کی توحید کی دلیل کیا ہے، اور ہم اس سے ثابت کریں گے خدا کے ایک ہونے کی۔ اس کو غور سے سمجھیں، دیکھیں۔ اب اگر آپ سوچیں اس جہان میں دو یا بہت سارے خدا موجود ہیں، ٹھیک، تو ہم یہ سوچیں گے اس جہان میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ان خداؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ایک یہ۔ دوسری کیا؟ دوسری یہ، اس جہان میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ایک خدا کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ خالق ہے اس دنیا کا، اور باقی سارے خدا اس کے کاریگر ہیں۔ یہ دو چیزیں تھیں کہ اگر بہت سارے خداؤں کو سوچیں ہم تو یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی اتفاقات ہوتے ہیں وہ ان خداؤں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ذہن میں آئے گی کہ اس جہان میں جتنی بھی اتفاقات ہوتے ہیں وہ سب ایک خدا کی وجہ سے ہیں جو خالق ہے اس دنیا کا، اور باقی خدا اس کے
کاریگر ہیں، اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھا مقدمہ۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک جو اتفاق ہوتا ہے اس دنیا پہ، یہ جو چیز ہوتی ہے، ایک مثال کے طور پر بجلی کا کڑکنا مثلا یا بارش کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، یا اس کی طریقے سے بہت ساری مثال آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہ جو اتفاقات جو زمین و آسمان پہ ہوتے ہیں، اگر اس کو خلق کرنے والے دو ہوں تو آیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے یہ ناممکن چیز ہے، یہ امپاسبل چیز ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر، مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ایک بچے کو آپ دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں، ایک بچے کے بارے میں اگر ہم پوچھیں کہ اس کی کتنی مائیں ہیں، تو آپ کہیں گے اس بچے کی ماں تو ایک ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں، منہ بولی ماں تو کئی بھی ہو سکتی ہیں، مگر اس بچے کو جس نے جنم دیا، اس بچے کو جس نے پیدا کیا، جس نے خلق کیا اس بچے کو، اس دنیا پہ جو انسان اس بچے کو دنیا میں جو لایا، وہ کتنے ہیں؟ وہ ایک ہی ہے۔ اصلا اس کے دو ہونا امپاسبل چیز ہے، یعنی ایک بچے کو دو ماں اس دنیا میں نہیں لا سکتی۔ ہاں، دو بچوں کو ایک ماں لا سکتی ہے، مگر ایک بچے کو دو مائیں کبھی بھی اپنے پیٹ سے جنم نہیں دے سکتی۔ تو جب یہ قاعدہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ایک بچے کو دو مائیں پیدا نہیں کر سکتی، یعنی ایک بچے کی ایک ہی ماں ہو سکتی ہے، تو اسی طریقے سے جتنے بھی اتفاقات ہوتے ہیں ان کا خلق کرنے والا بھی ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نے کہا کہ ان اتفاقات کا ہونا، خلق کرنے والا وہی خداوند متعال کی ذات ہے۔ اب ہم یہ تو مانتے ہیں کہ خدا ہی اس جہان کا نظام کو بناتا ہے، ٹھیک؟ دیکھیں، ہم نے پہلے کیا ثابت کیا؟ ہم نے یہ پہلے ثابت کیا کہ اس جہان میں جتنے بھی اتفاقات ہوتے ہیں ان کا خلق کرنے والا ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ مثال دی ماں کی اور بیٹے کی۔ اب ہم ثابت کریں گے نظام سے، کہ ہم جو نظام دیکھتے ہیں اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے۔ اب ہم دیکھیں، یہ تو مانتے ہیں کہ خدا ہی نے اس جہان کے نظام کو بنایا، یعنی اس جہان میں جتنے بھی ہم سسٹمز جو دیکھتے ہیں وہ خداوند متعال نے بنائے ہیں، اور پورا جہان صرف ایک ہی نظام کی ہیلپ سے چل رہا ہے۔ یعنی ہمارے جو دنیا ہے، یہ جو سسٹم جو ہے اس دنیا کا، جو دنیا جو چل رہی ہے جس سسٹم کی بنا پر، وہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو اچھے سے مثال دیتے ہیں، جیسے ایک گاڑی کا تصور کریں، ایک کار ہے، ٹھیک؟ اب ایک کار میں ایک ہی سسٹم ہو سکتا ہے، دو سسٹم نہیں ہو سکتے کار کو چلانے کے لیے، ٹھیک؟ مثال، ایک کار کے اندر اگر دو اسٹیئرنگ ہو، ایک آگے ہو پیچھے ہو، ایک آگے ڈرائیور بیٹھا ہو ایک پیچھے ڈرائیور بیٹھا ہو، اور کار کو چلانا ہے، تو کیا ممکن ہے دونوں ڈرائیور موجود ہوں چلانے کے لیے کار کو، اور کار چلے اور دوری طے کرے؟ اصلاً ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے یہ چیز۔ کیوں؟ کیونکہ کار کے اندر ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے تا کار چل سکے۔ اگر کار کے اندر یا گاڑی کے اندر دو سسٹم موجود ہوں تو محال ہے، اصلاً پاسبل نہیں ہے کہ گاڑی چل سکے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، یہ تو مثال تھی چھوٹی، اب ہم بڑے اسکیل پہ آتے ہیں کہ اب اس دنیا کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ بھی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر دو سسٹم ہوں اسی اسٹیئرنگ کے ذریعے تو پاسبل نہیں ہے یہ دنیا چل سکے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا بھی ایک ہے، اور جو سسٹم موجود ہے اس نے اس دنیا پر ایک ہی سسٹم بنایا ہے، اور اس سسٹم کو چلانے والا وہ ایک ذات ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے، اور کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔
اب اگر فرض کریں کہ ساری کائنات کو ایک نے خلق کیا، ایک ذات نے، اور باقی خدا اس کے کاریگر ہیں، یعنی دوسرے کاموں کو انجام دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر رزق کا دینا اور حیات کا دینا اور موت کا دینا، یہ سارے کام دوسرے خدا انجام دیتے ہیں، اور وہ جو خدا ایک ہے اس نے اس دنیا کو خلق کر دیا، بس اب اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اب یہ فرض کرنا بھی، یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں، ہم نے پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کی ضرورت نہیں رکھتی ہے۔ تو جب وہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں رکھتی ہے، تو جب اس نے دنیا کو بنایا تو کیا اس کو دوسرے خداؤں کی ضرورت پڑے گی کہ وہ دوسرے خداؤں کو کہے کہ تم رزق دو گے، یا تم زندگی دو گے، یا تم مارنے کا کام کرو گے، یا تمام جتنے بھی امور ہیں اس دنیا کے وہ انجام دو گے؟ نہیں، خداوند متعال کی ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کاموں کو دوسروں کے اوپر سونپ دے، دوسروں کو سونپ دے۔ اصلاً ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے یہ چیز۔ تو اب دیکھیں، اب ہم خلاصے کے طور پر یہ بتایا ہم نے کہ جس طرح ایک بچے کہ اس دنیا پر آنے کی وجہ اس کی ماں جو کہ ایک ہی ہو سکتی ہے، اسی طرح اس جہان کے خلق ہونے کی وجہ بھی ایک ہی ہو سکتی ہے جو کہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ اور دوسری دلیل ہم نے ثابت کیا، دوسرا یہ کہ اس جہان کے ایک منظم نظام کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس جہان کے اس نظام کو چلانے والا بھی ایک ہی ہے۔ وہ ایک کون ہے؟ وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو ہم نے ربوبیت کی توحید سے یہ ثابت کیا کہ خدا کا ایک ہونا، یونٹی آف گاڈ کا ثابت کیا کہ خداوند متعال ایک ہی ہے، اور اس کے کوئی کاریگر نہیں ہے، کوئی دوسرے خدا نہیں ہے جو دنیاوی امور کو انجام دیتے نہیں۔ خداوند متعال کی ذات ایک ہے، اور سارے کاموں کا انجام دینے والا وہی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں رکھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔